بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اللہ، تو رات کو جس طرح دن میں بدلتا ہے اسی طرح ہماری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، بس بندے کو خدا پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی قدر کریں جن کی وجہ سے آج آپ اس مقام پر ہیں۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ دل کی ہانڈی میں جو پکتا ہے اس کا ذائقہ زبان پر آ رہتا ہے۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ لوگوں کے عیوب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ دریا کو عبور کرنے کے لیے کشتی ایک سبب ضرور ہے، لیکن گرداب سے نکلنے کے لیے پھر دعا کے سفینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ زیراں زبراں شداں مداں سب دی اپنی کہانی ہے۔ وگدے دریا وانگ اے دنیا ایتھے لگی آنی جانی ہے۔ بھرے میلے دنیا دے نے تے کلی جند نمانی ہے۔ روح دے سفر جاری رہنا تے جند آخر مک جانی ہے۔ کلام پاک وہ روشن کتاب ہے جو پڑھنے والوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لے آتی ہے۔ جس گھر میں بچپن بیتا وہ باپ کا گھر کہلایا، جس گھر میں بیاہ کی آئی وہ شوہر کا گھر کہلایا۔ ہر دھوپ چھاؤں سہی جہاں وہ آج بیٹے کا گھر کہلایا۔ ساری عمر گزر گئی اپنے ان گھروں کو سنوارنے میں، آج پتہ چلا میرا تو کوئی گھر تھا ہی نہیں۔ انسان کے 3 حصے ہیں، ان میں سے ایک حصہ اللہ کا، ایک اپنا، ایک حصہ کیڑوں کا۔ پس جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ فاصلوں سے کبھی فرق نہیں پڑتا اگر رشتوں کی جڑیں مضبوط ہوں۔ وقت، اعتبار اور عزت ایسے پرندے ہیں جو ایک بار اڑ جائیں تو واپس نہیں آتے۔ مرنے کے بعد ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے، لیکن خوش قسمت ہے وہ جو زندگی میں اللہ کی طرف لوٹ جائے۔ یہ زندگی ایک سپر مارکیٹ کی طرح ہے۔ اس مارکیٹ میں گھومو پھرو، جو چاہے خریدو، جتنا چاہے خریدو، بے شک پوری ٹرالی بھر لو، لیکن یاد رکھنا کیشیئر کے پاس بھی جانا ہے، جتنا سامان لیا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آئینہ سچ دکھاتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے، مگر پورا کب دکھاتا ہے؟ مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ مخلوق میں کسی کا محتاج نہ رہوں، اور مجھے دوسروں پر خرچ کرنے والا بنا، آمین۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ گناہ کی خواہش نہ رکھنا کمال، گناہ کے قریب جا کر پلٹ آنا اعلیٰ تر، اور گناہ کے بعد اسے اللہ کی خاطر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا کامل ترین تقویٰ ہے۔ بیچ میں ہڈیاں، ہڈیوں کے اوپر گوشت کا لباس، اور پھر جوڑوں کا ایک نظام۔ انسان تو اپنے لیے ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتا، اور میرے رب نے تو پورا وجود دے دیا۔ بے شک اس کی رحمت بھی بہت وسیع ہے اور حکمت بھی کمال۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھو۔ فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ یا اللہ، ہم میں سے ہر ایک کے لیے آنے والا کل روشن اور آج سے بہتر بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ سچے اور خیر خواہ لوگ ہماری زندگیوں میں ستاروں کی مانند ہوتے ہیں جو چمکتے تو مسلسل ہیں، مگر ہم انہیں اکثر دیکھ نہیں پاتے جب تک تاریک لمحات ہماری زندگیوں میں نہیں آتے۔ اے کائنات کے مالک، میرے پیاروں عزیز رشتہ داروں کی، میری اور جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں ان سب کی دلی مرادیں، تمنائیں اور امیدیں پوری فرما۔ اے اللہ، ان کو عزت، صحت، محبت، دولت، رحمت اور کشادہ رزق عطا فرما۔ یا رب العالمین، ہم سب کو
ایمان اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین یا رب العالمین۔ اصل کامیابی تو یہ ہے کہ آپ شکست کے بعد کیسے دوبارہ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی شکست کا خود مطالعہ کرتے ہیں اور پھر کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو۔ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے۔ جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے، اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آنسو صاف کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جدھر کی ہوا دیکھتے ہیں ادھر ہی چل پڑتے ہیں، حالانکہ یہ کام انسانوں کا نہیں بلکہ گلیوں میں پڑے شاپروں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا ربی ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اتنی زیادہ بھر دے کہ پھر ہم ورثے میں اپنی اولادوں کے دلوں میں یہ قیمتی دولت منتقل کر کے جائیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر دن صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اسے اس دن نہ زہر نقصان پہنچا سکے گا اور نہ جادو۔ عورت چاند کی طرح نہیں ہونی چاہیے جسے ہر کوئی بے نقاب دیکھے، بلکہ عورت کو سورج کی طرح ہونی چاہیے جسے دیکھنے سے پہلے ہی نظر جھک جائے۔ زندگی کا بہترین اصول راج اللہ کا اور رواج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے علاوہ زندگی بیکار۔ جب ایک در بند ہوتا ہے تو دوسرا در کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو تیسرا کھل جاتا ہے، اور جب سارے در بند ہو جاتے ہیں تو اللہ کے فضل کا دروازہ کھلتا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ آج کی اچھی بات، ایک مصور کو کہا گیا کہ وہ دل کے دروازے کی تصویر بنائے۔ اس نے بہت حسین دل بنایا اور اس میں خوبصورت سا ایک دروازہ بھی بنایا، لیکن اس کا ہینڈل نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا کہ اس میں ہینڈل کیوں نہیں لگایا؟ اس پر اس مصور نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ دل کے دروازے اندر سے کھلتے ہیں، باہر سے نہیں۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک بھیڑیے کی طرح اداکاری چھوڑو اور چرواہے کی محبت محسوس کرو جو تمہیں بھی بھر دے گی۔ نکاح سے پہلے غیر محرم سے محبت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر محبت ہو بھی جائے تو نکاح کر لینا چاہیے، کیونکہ اللہ کو بے نام رشتے پسند نہیں۔ کیا ناریل کا درخت اتنا سمجھدار ہے کہ پانی کو چوٹیوں تک لے جاتا ہے، پھر اسے ناریل کے سخت ترین چھلکے کے اندر جما دیتا ہے، پھر اس کے اندر پانی بھر دیتا ہے، پھر لوگوں کو ایک خوبصورت فائدہ مند اور لذیذ پھل پیش کرتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ ناریل کے درخت کی نہیں، تیرے رب کی قدرت کی اور کاریگری ہے۔ بے شک یہ سارا نظام چلانے والا اکیلا اللہ ہے۔ اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا، کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی ختم ہونے والی ہے۔ رشتے نبھانا بھی عبادت کرنے کی طرح ہے، دونوں میں نیت کا کھوٹ تباہی اور بربادی کا سبب بنتا ہے، اس لیے عبادت اور رشتوں میں نیت صاف رکھو۔ بد دعا کبھی زبان سے نہیں دی جاتی، وہ جو آنسو پلکوں پہ اٹکا رہ جائے بذات خود بد دعا بن جاتا ہے۔ کالی رات میں 2 کالے پہاڑوں کے درمیان کالے پتھر کے اوپر ایک چونٹی رینگ رہی ہے۔ اس چینٹی کے رینگنے سے جو نشان پڑ رہے ہیں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں دیکھ رہا؟ اللہ جل شانہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت مسلمان گھرانے میں پیدا ہونا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہزاروں کٹے ہوئے درخت، جڑ والے درخت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ اپنی بنیادوں سے جڑے رہیے، اسی میں آپ کی بقا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، لیکن یہ کتاب آپ کو بدل دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو ماں باپ کی ٹھنڈی میٹھی چھاؤں میں گزریں، بس زندگی کے وہی پل انمول ہوتے ہیں۔ تہجد پڑھتے ہیں مگر اپنے بھائی سے بول چال نہیں رکھتے، ہر نیک کام کرتے ہیں مگر غیبت نہیں چھوڑتے۔ اپنی نیکیاں ایسی تھیلی میں جمع نہ کریں جس میں سوراخ ہو۔
بہنوں کے بغیر زندگی بے رونق اور بے رنگ سی ہے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی بہنوں کو ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اچھی بات: زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہیں جو اس میں رہنے کے قابل ہیں۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دے تو اس پر کامل یقین رکھو، یا وہ تمہیں تھام لے گا یا اڑنا سکھا دے گا۔ دونوں معاملات میں انسان بے بس ہے، غم سے بھاگ نہیں سکتا اور نہ ہی پیسے سے خوشیاں خرید سکتا ہے۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، آپ کو جس شخص سے محبت ہو جائے نا، اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کو کیسے بہتر بنایا جائے، یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، ناراض ہونے والوں کو منانے میں دیر نہ کریں، لیکن بیزار ہو جانے والوں پہ الفاظ ضائع مت کریں۔ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ کوشش کریں کہ بنا مطلب کے اچھے بنیں، مطلب کے لیے تو سبھی اچھے بنتے ہیں۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنے سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے سے خفا ہوتا ہے۔ تقدیر پر شکوہ نہ کریں، انسان اتنا عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادوں کو سمجھ سکے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ گری ہوئی بے ترتیب اینٹوں کے انبار کو ایک خوشنما عمارت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اسی طرح سے بے ترتیب اور منتشر سوچوں کو ترتیب دے کر زندگی کی عمارت کو بھی شاندار بنایا جا سکتا ہے۔ ہمیشہ مثبت سوچ اپنائیں۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ اس کا دل ہوتا ہے، اور اگر یہ صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ جو شخص تمہاری نگاہوں سے تمہاری ضرورت کو نہ سمجھ سکے، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ مت کرو۔ خالی جیب کسی کو ترقی سے نہیں روک سکتی، لیکن خالی دماغ اور خالی دل کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے جہاں پر آپ کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو کسی کے گھر مہمان بھیجتا ہے، جب زیادہ خوش ہوتا ہے تو بارش برساتا ہے، اور جب مزید خوش ہوتا ہے تو بیٹی کی نعمت سے نوازتا ہے۔